نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 26واں پارہ 7ویں منزل سورۃ قاف اور 7ویں منزل کی پہلی سورت مبارکہ اور سورت کا رکوع نمبر 3 چل رہا ہے. آیت نمبر 35 36 37 38 تلاوت کی گئی ہے. اس کی پہلی آیت کا موضوع تو پچھلی آیت کے ساتھ ہی ہے کہ جنت کی نعمتیں، اور آگے اللہ تعالیٰ نے منکرین کو تنبیہ فرمائی، نافرمان لوگوں کو تنبیہ فرمائی، مشرکین مکہ کو تنبیہ فرمائی ہے. بہرحال فرمایا لہم ما یشاءون فیہا، جنت کے اندر فرمایا ان کے لیے وہ کچھ ہوگا جو بندہ چاہے گا. کون چاہے گا بولو؟ اور دنیا کے اندر وہ کچھ ہے جو رب چاہے. رب چاہے، ہاں جی، انسان کو وہ ملتا ہے جو کون چاہے بولو؟ اللہ چاہے. ہماری چاہت پر نہیں ملتا. ہم تو سارا دن بہت کچھ چاہتے ہیں لیکن ہاتھ خالی ہوتے. وہی ملتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. لیکن یہاں فرما دیا جنت میں اس کا معاملہ الٹ ہو جائے گا. کیا مطلب؟ کہ اللہ فرمائے گا بندے تیری چاہت پوری ہونے کی جگہ ہے. دنیا ہماری چاہتیں پوری ہونے کی جگہ نہیں، دنیا اللہ کو راضی کرنے کی جگہ ہے اور اپنی چاہتے اور خواہشیں کچلنے کی جگہ ہے. جو اپنی چاہتے اور خواہشیں کچلے گا وہ رب کو راضی کر پائے گا، اور جو اپنی چاہتوں کے پیچھے لگے گا نہ اپنی چاہتے پوری ہوں گی نہ رب راضی ہو. کیونکہ ہماری چاہت اللہ کے حکم کے خلاف ہے. ہمارے حکم اللہ کے حکم کے کیا ہے؟ اب جس طرح دیکھو کہ ٹھنڈا موسم، گرم بستر، تو جی ہے بولو اٹھنے کو؟ نہیں. تو جی کے خلاف کیا تو مسجد میں پہنچے. تو جنہوں نے جی کو راضی کیا وہ سوئے ہوئے. تو رب کیا ہو گیا بولو بھائی؟ ناراض. اللہ کا حکم توڑ دیا، نماز نہیں پڑھی. اس نے قدم قدم پہ دیکھے کہ جو ہمارے میں جی میں آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، اور جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ ہمارے جی میں کو جی تو کاٹنا پڑتا ہے، جی کو چھوڑنا پڑتا ہے، خواہش کو توڑنا پڑتا ہے. اس لیے یہاں فرمایا کہ خواہشوں کو کچلنا ہے اور اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے. اور جنت میں فرمایا کہ انسان کو اختیار دے دیا جائے گا، جس طرح یہاں دنیا میں اللہ کن فیکون اس چیز کا مالک ہے. وہاں انسان کے جی میں جو آئے گا وہ سامنے حاضر ہوگا. وہاں انسان کو بھی پلاننگیں بنانی نہیں پڑے گی. ہاں جی، کہ بالفرض گرم موسم، ٹھنڈا موسم ہے، کوئی گرم چیز ہونی چاہیے، پھر کون سی ہونی چاہیے، پھر کیسے آئے، کون لے کر آئے. ہے جی آگے مارکیٹ میں ہے نہیں، دکان کھلی یا نہیں کھلی، وہاں یہ چکر کوئی بھی نہیں. ما تشتہی الانفس کا لفظ قرآن میں ہے. کدھر انسان کے جی میں جو آئے گا وہ سامنے پیش کر دیا جائے. لو بھائی پورا کرو. پھر وہاں طبیعت بوجھل بھی نہیں ہوگی. ایک چیز کھا کر دوسری چیز کو جی چاہ تو یہ نہیں ہوگا بس اندر گنجائش نہیں ہے، یہ چکر بھی نہیں. تو یہاں دنیا کی چیزوں میں کیا ہوتا ہے کہ ہر چیز کا پہلے لقمے میں جو مزہ ہوتا ہے وہ دوسرے میں نہیں رہتا. تا وقت ہے کہ اینڈ پہ آ کر انسان مشکل سے ختم کر رہا ہوتا ہے، اندر گنجائش نہیں ہوتی اور اس کا مزہ بھی نہیں ہوتا. جنت میں اس کے برعکس ہے، ہر پہلے کے بعد دوسرے کا مزہ الگ ہوگا اور جی اور کرے گا، جی اور کرے گا. ہاں جی، تو وہاں تو میرے بھائی صحبت کے بارے میں آتا حقوق زوجیت کو 40 سال کرے گا.
کتنا بولو؟ 40 سال کا عرصہ گزر جائے گا، ایسی لطف میں پڑا ہوگا۔ تو اصل جگہ تو وہ ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَدَيْنَا مزید، یعنی ایک تو ہے نا کہ انسان کی سوچ، تو اللہ فرماتے ہیں اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس بہت کچھ ہوگا بندے کو دینے کے۔ جس طرح آتا ہے کہ جنتیوں کو اللہ فرمائیں گے اور مانگو، وہ کہیں گے یا اللہ اور کیا رہ گیا پیچھے؟ فرمایا جاؤ علماء سے جا کے پوچھو، اہل علم سے پوچھو، وہ تمہیں بتائیں گے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ جب اپنا دیدار کروائیں گے تو جنتی کہے گا یا اللہ یہ تو جنت کی کسی نعمت میں مزہ نہیں جو تیرے دیدار میں ہے۔ اس کی جھلک دنیا میں بھی ہوتی، دوست سے، اپنے رشتہ دار سے، یا جس سے محبت ہو، واقعی محبت ہو، غرض نہ ہو کوئی، تو آپ جانتے ہیں اس کی ملاقات میں جو مزہ آتا ہے وہ چیزوں میں نہیں ہوتا۔ وہ چیزوں میں جو ہوتا نا آدمی لالچی، اس کی نگاہ اس کے ہاتھ پر ہوتی ہے، اور جس کے دل میں محبت ہوتی ہے اس کی نگاہ اس کے چہرے پر ہوتی ہے۔ بڑا فرق ہوتا ہے۔ کوئی مہمان آئے نا تو لالچی آدمی کی نگاہ کدھر ہوتی ہے؟ بولو، ہاتھ میں کچھ ہے یا نہیں۔ تو جس کو دل میں محبت ہوتی ہے تو اس کی نگاہ کس پر ہوتی ہے؟ چہرے پر۔ اس کو دیکھ کر اس کا دل خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ، اب مکہ والوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ہم نے کتنی بستیاں قبلہم، تم سے پہلے قرن میں نے بستیاں ہلاک کی ہیں۔ یعنی ان کو دھمکی بھی ہے اور ان کو ذرا متنبہ بھی کر رہے ہیں کہ باز آ جاؤ۔ فرمایا کہ ہم اشد منہم بطشا، اصل مکہ والے کہتے تھے ہم سردار ہیں، ہم مالدار ہیں، ہاں جی ہم اہل اولاد والے۔ جس طرح ابو لہب ہے نا، حضور کا سکا چاچا تھا، اور دیوار کے ساتھ گھر کی دیوار تھی۔ پیدائش پر سب سے پہلے خوش بھی ہونے والا اور خوشی میں اپنی لونڈی کو آزاد کرنے والا بھی یہی تھا۔ لیکن جب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قولوا لا الہ الا اللہ فرمایا تو اس کی وہی خوشی پیدائش پر اب یہ جو ہے نا وہ دشمنی میں بدل گئی۔ سب سے پہلے پتھر اٹھا کر نعوذ باللہ حضور کو مارنے والا بھی یہی تھا، سکا چاچا۔ کون؟ ابو لہب، جس کے بارے میں سورۃ اللہب بھی ہے کہ تباہ و برباد ہو جائے، ٹوٹ جائے ہاتھ اس کے۔ اب اس نے کہا اس لیے جمع کیا، پھر ساری زندگی سے دشمنی پھیرا اس کو۔ جب لوگ کہتے تھے یار تیرے بھتیجے ہیں، کم از کم رشتہ داری کے خیال کر لیں یار، ان کا والد بھی ان کے سر پہ نہیں ہے، اور تو پھر ہر جگہ گالی گلوچ اور جو تیرے منہ میں آتا بکتا ہے۔ پھر پتھر یوں اس میں رکھتا، جہاں موقع ملتا مارتا تھا ناؤز پہ۔ کہتا تھا میرے پاس مال ہے، اولاد ہے، کوئی ایسی مصیبت آفت آئے گی تو وہ کس کام کی ہے، بڑے فخر سے کہا کرتا۔ لیکن ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ نے کسی اور ذریعے اس کے اندر اس کو ناسور کا پھوڑا نکلا، ایسا پھوڑا کہ جس کی اتنی بدبو تھی کہ بیٹے بھی نفرت کرنے لگے۔ ہاں جی، نہ مال کام آیا نہ اولاد کام۔ اللہ کی پکڑ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ تو بہرحال فرمایا کہ وہ تم سے زیادہ ان چیزوں میں قوت والے تھے، جن کو اللہ فرماتے ہم نے ہلاک کیا۔ فنقبوا فی البلاد، وہ تو ایسے تھے سفر پہ سفر، شہروں کو خریدنے لگے، ہے جی گویا کہ بڑی عیاشی میں زندگی گزار رہے تھے۔ حل من محیص، فرمایا جب ہم نے پکڑا تو اب وہ تلاش کرتے تھے کوئی جائے پناہ ہے، کوئی چھپنے کی جگہ ہے، کوئی بچنے کی صورت ہے، لیکن فرمایا نہیں بچ پائے۔ قوم عاد، قوم سمود طاقت میں اتنے تھے کہ کھجور کے درخت کو تنکا لگا کر جڑوں سے نکال دیتے تھے۔ ہاں جی، لیکن کہتے تھے کوئی ہمیں بھی ہلاک کر سکتا ہے، ہمارا بھی کوئی مقابلہ کر سکتا ہے۔ اللہ نے ہوا بھیجی، آپس میں ٹکرا کے مار دی آپس۔ اس لیے اللہ معاف کرے، ہم وہ زلزلے وغیرہ میں دیکھتے ہیں نا، وہ گاڑیاں آپس میں کیا ہو جاتی ہیں، ٹکرا جاتی، بچاؤ کیا بچتا ہے، یوں آپس میں اللہ نے ٹکرا کے مار دی، اور کھجوروں کے بڑے بڑے تنوں کی طرح یوں وہ پڑے ہوئے تھے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان فی ذلک لذکری، بے شک یہ قرآن مجید فرقان حمید نصیحت ہے، کس کے لیے؟ لمن کان لہ قلب، جس کے سینے میں دل ہے۔ اب ہم کہیں گے سب کے سینے میں دل ہے، بھائی دل تو ہے، لیکن دل کس سے لگایا ہوا ہے؟ یہ بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے قرآن سے دل لگایا ہے، جنہوں نے حضور سے دل لگایا ہے، جنہوں نے اسلام سے دل لگایا ہے۔ ان کے لیے حضور کی ذات بھی نصیحت ہے، ان کے لیے اسلام بھی نصیحت ہے، ان کے لیے قرآن بھی نصیحت ہے،
اور جنہوں نے اپنے دل کو غفلت میں ڈالا ہے ان کے لیے قرآن بھی نصیحت نہیں، اسلام بھی نصیحت نہیں، حضور کی ذات بھی نصیحت نہیں۔ اب دیکھو صحابہ کرام نے قرآن سے بھی دل لگایا، اسلام سے بھی دل لگایا، حضور کی ذات سے بھی لگایا، تین ہی چیزوں کے لیے کیا بن گئی بولو؟ نصیحت۔ اور ابو لہب، ابو جہل، یہ عتبہ، شیبہ، یہ سارے لوگ انہوں نے دل کو غفلت میں ڈالا، تباہ و برباد ہو گئی۔ اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں او القى السماء وهو شہید، یہ قرآن ان کے لیے بھی نصیحت ہے۔ فرمایا جو دل کی توجہ سے کان لگا کر قرآن کی بات کو سنتے ہیں، دل کو متوجہ کرنا ہے اور پھر کان لگا کر بات کو غور سے کیا کرنا ہے، پھر بات بنتی ہے۔ غفلت سے تو میرے بھائی انسان مجلس میں بیٹھا ہوا کچھ بھی نہیں پاتا۔ دیکھو منافقین لوگ حضور کے دور میں غافل تھے، مجلس میں بیٹھے رہتے تھے لیکن خالی ہاتھ، ان کے کچھ پلے نہیں پڑتا تھا، کیونکہ ان کا مقصد کچھ حاصل کرنا نہیں ہوتا تھا، ان کا مقصد کوئی نہ کوئی ایسا بی پوائنٹ تلاش کرنا ہوتا تھا، اس کو بنانا ہوتا تھا جس سے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کر سکے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، کہ ہم نے زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے 6 دن میں پیدا کیا۔ 6 دن یہ دنیا کے دن مراد نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے ہاں مقدار ہے جن کی 2 جگہ بیان فرمایا، ایک 50,000 سال کے ایک دن۔ پھر فرمایا وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اللہ کی ذات یہ بنا کر تھکی نہیں۔ اب بائبل کے اندر کیونکہ انہوں نے تحریف کی ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ 7ویں دن جناب اللہ تعالیٰ نے آرام کیا کیونکہ وہ تھک گئے تھے۔ ہاں جی، اس لیے ان کے ہاں چھٹی کا تصور ہے، اسلام نے یہ ذہن میں رکھے چھٹی کا تصور نہیں، اسلام میں باقاعدہ چھٹی کا تصور نہیں کہ کوئی کام جس طرح ہمارے یہاں اتوار ہے یا جمعے کا مطالبہ ہوتا ہے چھٹی کا، اسلام کے اندر باقاعدہ چھٹی والا کوئی تصور ہاں نہیں ہے کہ چھٹی منائی جاتی ہے۔ اسلام کے اندر ویسے ہر کام ٹائم ٹیبل کے مطابق ہے اور وہ رول کے مطابق ہے۔ کس کے مطابق ہے بولو؟ اب دیکھو جمعے کا دن ہے، ہمارا مطالبہ تو ہوتا ہے کہ بھائی جمعے والے دن کیا ہونی چاہیے؟ چھٹی۔ تو سورۃ جمعہ میں کیا ہے؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، کہ جب نماز جمعہ پڑھ لیے تو کیا کرو؟ زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا کیا تلاش کرو؟ فضل۔ تو کیا مطلب ہے؟ کاروبار کرو۔ کیا کرو؟ کاروبار کرو۔ اس سے پہلے کیا ہے؟ جب اذان ہو جائے تو کاروبار کیا کر دو؟ تو چھٹی ہے جمعے والے دن؟ ہے تو جمعے والے دن چھٹی نہیں۔ اس لیے اسلام میں باقاعدہ چھٹی والا کوئی پروجیکٹ نہیں ہے۔ باقی اسلام میں کیونکہ ہر کام ترتیب کے مطابق ہے، شام کو حکم ہے کہ جناب ٹائم و ٹائم کھانا کھا لو اور مغرب پڑھو، مغرب کے بعد سو نہیں، عشاء پڑھو تو عشاء کے بعد جاگو نہیں، بولو عشاء کے بعد نماز پڑھ لیے تو بلا وجہ جاگو سو جاؤ۔ اسلام کے اندر یہ ترتیب ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو غفلت سے بچائے اور یہ دنیا کے جتنے بھی سال، دن، مہینے، لمحے ہیں اللہ اپنی یاد میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بائبل میں یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے آرام کیا، یہ ان کی بات بولو کیا ہے؟ غلط ہے۔ اس لیے کہ اگر آرام کا آتا مسئلہ تو پھر اسلام میں بھی کوئی نہ کوئی دن چھٹی کا ہوتا، تو کیونکہ اسلام میں نہیں ہے تو اس سے پتہ چلا کہ آرام والا کوئی چکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ویسے بھی سورۃ آیت الکرسی میں فرماتے نا ولا نوم، وہ تو اونگنے سے بھی کیا ہے؟ پاک ہے۔ سونا تو اونگنے کے بعد بڑا لمبا پروجیکٹ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ وہ میں نے چھٹی کا کہا نا، بات ساتھیوں نے بڑے غور سے میری طرف دیکھا ہے، تو آپ نے کہیں پڑھا واقعات میں کہ ابو بکر صدیق فلاں دن اپنے دور خلافت میں چھٹی کیا کرتے تھے؟ ہیں تنویر صاحب ہے تو عمر رضی اللہ عنہ گورنر حضرات کسی کا ہے؟ وہ صرف وہ گورنر کا جو شکایت آتی ہے کہ ایک دن یہ بات نہیں سنتے، گھر سے نہیں نکلتے، وہ رعایا نہیں کی تھی، انہوں نے کیا کہا تھا؟ اس دن میں کپڑے دھوتا ہوں، میرے پاس ایک ہی سوٹ ہے،
یہ معاملات آتے ہیں، لیکن باقاعدہ چھٹی کا کوئی پروجیکٹ نہیں آتا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔